بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ آپ لوگوں کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں تو بڑے افسوس کے ساتھ درد کے ساتھ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوا کہ آج فیس بک یوٹیوب چینل پہ جتنے بھی روزانہ ہر روز اخباروں میں کہ مسلمان بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے تو بڑا درد لگتا ہے، افسوس لگتا ہے کہ مسلمان آج مسلمان نہیں رہا۔ جیسے ایک بتکا ہوا جانور ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، آج مسلمان بھی اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بعض انسان شکل انسانی میں حیوانوں سے بھی بدتر ہے، اور جو یہ ایسا کام کرتے یعنی غیر کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام تو وہ مبارک دین ہے، وہ مبارک مذہب ہے جو غیر مذہب کی بیٹی کی بھی عزت پامال ہونے سے روکتی ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض انسان شکل انسانی میں حیوانوں سے بھی بدتر ہے، تو آج ہم شکل انسانی میں مسلمان ہو کر حیوانوں سے بھی بدتر چلے گئے۔ جیسا امام اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تحریک قرآن ہو کر۔ سبحان اللہ، واہ۔ ان کا شان دبدبہ تو اس لیے تھا حضرات صحابہ کا کہ وہ مسلمان تھے، پہلے دور کے مسلمانوں کو جو کہ کیسے دبدبہ تھا ان کا۔ لیکن آج ہمارے زندگیوں کے اندر قرآن سنت ساری چیزیں موجود، پھر بھی ہم تو بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے زنا ایک ایسا قرض ہے، حدیث پاک میں آتی جس کا مفہوم کہ زنا ایک ایسا قرض ہے کہ جو بھی لیتا ہے اس سے ادا ضرور بضرور ہوگا، اور موت سے پہلے موت کے بعد نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دی جب تک وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں لے گا۔ تو میں آپ کو ایک سنار کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک سنار کا شاگرد تھا، اس نے شاگرد رکھا تو شاگرد کو بھیجا بھائی جاؤ میرے گھر سے روٹی لے کے آؤ، تو روٹی لے کے آیا۔ تو جب سنار رات کو گھر گیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی، تو اس نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا آج جو تیرا شاگرد آیا نا دروازے کے اوپر روٹی لینے کے لیے، تو جب میں اسے دروازے سے ایسے روٹی دے رہی تھی تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے ہاتھ کو تھما دیا۔ اس نے وہاں سے استغفار کیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فوراً میری گناہ کا بدلہ لے لیا، فوراً میرے قرض مجھ سے لے لیا۔ کہ میں دکان پہ بیٹھا، ایک عورت لڑکی آئی تو اس نے کہا مجھے چوڑی پہنا دو، تو میں نے چوڑی پہنانے کے بجائے اس کے ہاتھ کو ایسے تھمایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میری بیوی سے۔ تو آج کل جو یہ سمجھتے ہیں نا یار دوسرے کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، دوسرے کی عزتوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دکھائے گا۔ اور فرماتی زنا ایسا قرض ہے، آج کسی کی بیٹی، آج کسی کی ماں، آج کسی کی بہن کے ساتھ بری نظر یا بری نگاہ سے بھی جھوکے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری بہن تمہاری بیٹی پہ اوروں کی نگاہیں ڈالے گا۔ صحابہ تو ہوتے کہ مکہ مدینہ سے زیوروں سے لیس عورت جاتے خوبصورت اور کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن آج مسلمان کس درجے کا بے غیرت بن چکا کہ آج اپنے بیٹیوں کو نا قریب کے پڑوس میں بھی نہیں بھیجتے۔ یار ماحول خراب ہے، کون سا ماحول خراب ہے؟ کون سے یہودی نصاری کفر آیا ہوا ہے؟ یہی مسلمان ہے۔ صحابہ کا تو یہ شان کہ ایک مسلمان بچی ایک یہودی کی دکان پہ گئی کچھ سامان لینے کے لیے، تو دکان کے اندر ایک یہودی موجود، تو اس نے مسلمان بچی کو دیکھا تو اس کا سر پہ دوپٹہ، تو اس نے اس کا دوپٹہ کیل میں لٹکا دیا کہ مسلمان بچی کے سر سے دوپٹہ گر جائے۔
صحابہ تو ایسی شان والے تھے کہ دوسری مسلمان بچی اپنی بچی نہیں تھی، ان کے سر سے دوپٹہ گرتا تو کیا حال ہوتا۔ اب ایک طرف صحابی بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا ہے، تو جیسے مسلمان بچی آگے بڑھی اس کے سر سے دوپٹہ گرا۔ کیا گرا؟ دوپٹہ گرا۔ جیسے دوپٹہ گرا صحابی جوش میں آ گیا، اس کو قتل کر دیا۔ وہ جو غیر مسلم تھا ان کے بھی اپنے تھے، انہوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے مقابلے کے لیے آ پڑے۔ تو آج میں مسلمان سے کہتا ہوں، آج بھی تم اسے حضور کے تابعداری اسے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرات صحابہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، لیکن راتوں کو کتنے مسلمان بچیوں کے تم عزتوں کو پامال کرتے ہو۔ کبھی 2 منٹ کے لیے سوچا ہے کہ تم بھی ماں بہن بھائی رکھتے ہو، تم بھی ماں رکھتے ہو، تم بھی بہن رکھتے ہو، تم بھی اولاد تمہاری بھی ہوگی۔ آج کسی کے لیے برا چاہو کہ تمہارے یہی برا تم سے ہوئے گا۔ آج تو ہم اللہ معاف کرے کیا کہہ رہے، آج تو فیشن بن چکا ہے، اور میں خود اپنے آنکھوں سے تمہیں بتا رہا ہوں، جو میں نے سنی یہ باتیں نہیں آنکھوں سے دیکھو میرا، میں کیا کہوں اب، جو آج کل موبائل کے چکر چل گئے نا، یہ موبائلوں پہ لڑکیوں سے غیر محرم سے بولتے کہ شریعت میں اجازت ہے اس چیز کی، یہ بھی تو ایک طرح کی عزت لوٹنا ہوئی نا۔ تم میں سے کون غیرت مند کہے گا یار میری بہن کسی کے ساتھ موبائل پہ بات کرے یا وہ کرے، جیسے لو کے آج آ گئے ہیں۔ تو آج میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آئی لو یو بولتے ہو، یہ تو آئی لو یو تمہیں جہنم میں لے کے جانے والے جو غیر محرموں سے بولتے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ایسا آئی لو یو کہو جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے۔ اپنے والدہ سے کہو ماں جی آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بھائی سے کہو، بہنوں سے کہو۔ لیکن وہ آج ہمارا معاشرہ بڑا، کیونکہ دعوت کی محنت ہے نہیں، دین گھر کے اندر موجود ہے نہیں، تو ایسے میں نے دیکھے جو دوسروں کی بہنوں سے موبائل پہ باتیں کرتے یار، اور اپنے آپ پہ بڑا غرور کرتے ہیں ہم تو یار اچھے ہیں، لیکن کیا ایسے میں نے دیکھا ان آنکھوں سے کہ ان کی خود اپنے بہنیں کسی دوسرے کے ساتھ لگی پڑے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں واسطہ دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا کہ اس گناہ سے ہٹ جاؤ، یہ قرض کا گناہ دنیا میں نہ لاؤ اپنے سر کے اوپر۔ یہ گناہ ایسا ہے خدا کی قسم، مرنے سے پہلے اللہ تمہاری عزت کو روند کر کے دکھائے گا۔ مسلمان تو وہ تھا جس کے صحابی ہیں کہ واقعہ دیکھ کہ سر سے دوپٹہ گرنا گوارا نہیں ہوتا تھا، آج ہم کپڑے اتار کے ہمیں پھر خوشی ہوتی یار۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آئے روز فیس بک پہ دیکھے معصوم بچوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی، آئے روز کتنے بچیوں کی عزت پامال ہو گئی۔ آج ہماری بچے باہر نکل نہیں سکتی، سر اٹھا نہیں سکتی، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے حالات ہیں؟ یہ بیماری جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، زکوٰۃ چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج زنا عام ہو چکا ہے، زنا کو زنا نہیں سمجھ رہے۔ تو اس کے لیے میری سب سے التجا ہے کہ جو ان راستوں میں نکل پڑے ہو، یہ گرل فرینڈ اور یہ جو جتنی بھی یہودیوں کی اور جتنی بھی شیطان کی راستے ہیں، ان راستوں سے پاکیزہ زندگی پہ آؤ۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے، صرف موت آنے کی دیر ہے۔ آج تو ہم موت سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ گناہ اتنے مرنے کا دل نہیں کرتا، موت تو اللہ سے ملاقات ہے۔ تو اس کے لیے اپنے نظر میں حیا پیدا کرو کہ تمہارے نظر ہر ایک کے لیے جیسے اپنی بہن کے لیے نگاہ تمہاری ہے، کیونکہ قرآن کے تحت مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان سارے آپس میں بھائی کی طرح ہے، بہن کی طرح۔ آج میں بڑے دلائل کے ساتھ، میں بڑے غیرت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج میں بڑے آپ کو اس بات کا دعویٰ کروں، کسی بہن کی آپ حیا عزت کر لو، کسی کی ماں بیٹی کی عزت کو بچا لو۔ خدا کی قسم تمہیں پتہ نہیں ہوگا، تمہاری بہن کی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنی سر گردنیں کٹا دیں گے۔ اب صحابی کیسا، نہ اپنی بیٹی تھی نہ اپنی بہن تھی، کسی مسلمان کی بچی تھی،
لیکن اس کے پیچھے اپنی گردن کٹا دی. جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت جنت میں جب جنتی کو ایک حور کے سامنے پیش کیا جائے گا، حور بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی جال و جلال والی ہوگی، بڑا حسن ہوگا اس کا، لیکن آنکھوں سے نابینا ہوگی، دیکھ نہیں سکے گی. تو کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنی پیاری حور دی، اتنی پیاری حور دی، لیکن یہ آنکھوں سے. تو کیا فرمائی کہ میں تیرے لیے کب بنائی گئی؟ جب تو دنیا میں ایک تو نے بے نامحرم عورت کو، نامحرم لڑکی کو دیکھا اور تو نے اپنی جگہ اللہ کے خوف سے نیچے کر لی تھی، اس وقت میرے رب نے تیرے لیے بنائی. اور اب آیات پڑھ، اور آنکھیں بھی آج جب تو اس کے آنکھوں کے پھونکا دے گا تو آنکھیں بھی اس کی اب کھلے گی کہ آج سے پہلے اس نے کسی کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے نعمتوں کو بنایا ہے. تو میری درخواست ہے، جو بھی میری آواز کو سن رہا ہے تو اپنے نظر میں تھوڑی سی حیا پیدا کر لو، کیونکہ حیا ایمان کا اعلیٰ تر حصہ ہے. جب حیا چلی جاتی ایمان خود رخصت ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماؤں بہنوں بھائیوں سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین.